لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ بعبدہ جو فرمایا گیا نا، اپنے بندے خاص کو، بندہ اس کو کہتے ہیں جس کا رخ ہمیشہ خدا کی طرف ہو، وہ صحیح معنوں میں بندہ۔ اور اسی رخ کو قائم کرنے کے لیے ہر نماز میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ نیت کرو تو یہ کہو منہ میرا کس کی طرف؟ ہمارا حال یہ کہ نماز میں تو منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے اور باہر نکلے تو منہ کہاں ہوتا ہے؟ پھر جاتا ہے کہیں اور، ہماری توجہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے فرمان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ یہ پریکٹس ہمیں دن میں اتنی مرتبہ کرائی جا رہی ہے کہ بندے جس طرح تو نماز کے وقت اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرتا ہے، نماز کے باہر تیرا رخ بھی رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہر وہ کام کر جو تیرا مولا چاہتا ہے اور ہر اس کام سے بچ جا جو تیرا مولا نہیں چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ نماز میں بھی کعبے کی طرف تھا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود احسان کی تعریف یہ فرمائی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرو تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور نے عبدیت کا وہ جلوہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش فرمایا کہ مولا نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ تو رخ میری طرف کرتا ہے، نماز کے اندر رخ کعبے کی طرف کرتا ہے، میری بندگی کا تو نے حق ادا کر دیا، تو جیسا بندہ میرے پاس ہے ہی کہاں، تو جیسا ہے ویسا تیری مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ بندے پوری زندگی تو نے رخ میری طرف کیا، آج میں تجھے اپنا جلوہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ بلایا اپنی بارگاہ۔ ایک بڑے کمال کی بات ہے، حضور نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں۔ سرکار نے عرض نہیں کیا اللہ کی بارگاہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تشریف فرماتے یا ام ہانی کے یہاں تشریف فرماتے، نیم خواب کی حالت تھی، نہ مکمل بیدار تھے نہ مکمل آرام فرماتے۔ اب ادب دیکھیے، کار آرام فرما رہے ہیں، رب نے جبریل امین کو بھیجا، قربان جائیے اس رسول کی عظمت پر، قربان جائیے، جبریل امین کو بھیجا، سید الملائکہ، اللہ اکبر، اور پھر یوں ہی نہیں بھیجا، سواری کے ساتھ بھیجا۔ ایک تو ہوتا ہے دعوت دے دینا آپ میرے یہاں تشریف لائیے گا، بھئی گاڑی نہیں ملی ہم نہیں آئے، لیکن سواری جب بھیج دی تو آنا ہی ہے، آنا ہی ہے، اور سواری بھی ایسی کہ جس کی جیسی سواری بھی ملنا مشکل، جس فرشتے کو بھیجا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہیں، سواری جیسی سواری نہیں، آنے والا جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اب جبریل امین شش و پنج میں ہیں کہ جگاؤں کیسے، آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جگانے کے لیے آپ کے وجود اقدس کو ٹچ کرتا ہوں تو بھی بے ادبی ہے، تو اب جگاؤں کیسے، جگاؤں کیسے؟ تو مولا عز و جل نے حضرت جبریل امین سے فرمایا یا جبریل قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو۔ جبریل امین نے قدمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، آقا کی آنکھ کھلی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ عظمت دیکھیے کہ پروردگار فرماتا ہے بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا عظمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے،
شق صدر ہوا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر روانگی جو ہے وہ شروع فرمائی۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے رات کا انتخاب کیا گیا۔ دن میں اگر حضور جاتے تو ہر جانے والا رفتار کو بھی دیکھتا، سواری کو بھی دیکھتا تو مان لیتا، لیکن رات کو اس لیے بلایا گیا تاکہ مومن اور منافق دونوں کی پہچان ہو جائے، یہ پتا چلے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو مانا اسے صدیق کہتے ہیں اور جو نہ مانا اسے زندیق کہتے ہیں۔ تو رات کو سیر کرائی، اور یہاں ایک اور ذہن بھی دیا، محبوب سے ملاقات کا وقت رات ہی کا ہوا کرتا ہے، رات ہی کا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کی شان جب قرآن نے بیان کی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دن میں بہت نماز پڑھتے، نہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ آپ اندازہ لگائیں رات کی عبادت، اس لیے کہ ہر محبوب اپنے محب سے رات کے وقت ملنا پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اسلام کے اندر نزول قرآن کے لیے رات کا انتخاب۔ شب برات، شب قدر، شب معراج، شب عید میلاد، یہ ساری چیزیں رات ہی میں آپ کو ملیں گی، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات بہت ساروں کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگاتی ہے، اور رات ہی ہے جو بہت ساروں کے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتی ہے۔ رات کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ دن میں اس کے چہرے پر نور ہو، حضور فرماتے ہیں وہ تہجد کی نماز ادا کرے، دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں۔ رات گناہوں کے اندر گزارنے کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے۔ رب نے بتایا میں اپنے محبوب کو رات کے وقت بلا کر اپنا دیدار کرا رہا ہوں۔ نکلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، براق جیسے ہی پیش کیا گیا، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونا چاہ رہے تھے تو براق نے شوخی شروع کر دی، تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا براق تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟ کہا معلوم ہے، اسی لیے تو مچل رہا ہوں، مچل رہا ہوں۔ بھئی کیوں مچل رہا ہے؟ کہ بس میری ایک تمنا ہے، آج کی رات تو تمنا پوری ہونے کی رات ہے۔ کیا تمنا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ کل بروز قیامت جنت میں جب بہت ساری سواریاں ہوں تو جس طرح سفر معراج کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے، حضور جنت میں بھی میرے لیے میرا انتخاب فرما لیں۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے ہچکچا رہے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ یاد کرو اپنے نبی کی احسان کو، حضور رو رہے ہیں۔ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ آنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی، گریہ وزاری کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پلک کے جھپکتے ہزاروں میل کا سفر رب کے حکم سے اس کے کرم سے طے کر لوں گا، اس وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، پل صراط کا سفر میری امت کیسے طے کرے گی؟ بس میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میں تو سفر طے کر لوں گا، میری امت کیسے طے کرے گی؟ ندا آتی ہے میرے محبوب سے کہہ دو جس طرح تم کو پلک کے جھپکتے اتنا سفر طے کروا رہا ہوں، جو تمہارا فرما بردار ہوگا اسے بھی پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا دوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کہاں حضور ہم کو بھولے؟
माँ भूल सकती है, बाप भूल सकता है, दोस्त भूल सकता है, रिश्तेदार भूल सकता है, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी अजीम ज़ात है जो हमें कभी नहीं भूले और न कभी भूलेंगे। महशर में भी अगर कोई काम आएगा तो ज़ाते मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं वो सातें दी हैं दामन खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सफर शुरू हुआ रात के वक्त। कहां से शुरू हुआ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक क्यों? मस्जिद हराम से डायरेक्ट सफर मेराज शुरू हो जाता है, ये मस्जिद अक्सा तक क्यों इतना सफर क्यों? तो वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम काबा तो थे, ये बताना था कि कोई मेरे महबूब जैसा इमाम नहीं। देखो मेरा महबूब इमाम काबा भी है बल्कि इमाम किबलतैन है। दोनों किबले का अगर कोई इमाम है तो मेरा महबूब इमाम है। और फिर आप जानते हैं मस्जिद अक्सा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की इमामत फरमाई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। एक हिकमत ये भी है कि मक्के के लोग ये जानते थे कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी बैतुल मुक़द्दस तो गए नहीं, कभी गए नहीं। अब जब गए नहीं तो अब सरकार वहां से जब पलट करके आएंगे तो लोग पूछेंगे तो सही कि बताओ मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कैसी हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वो कहाँ वाक़। तो परवरदिगार ने पहले ये सफ़र करवा दिया ताकि इसलिए कि आगे वाला सफ़र तो कोई दूसरा गया ही नहीं ना। मस्जिद अक्सा तक तो सब गए हैं, उसके आगे तो कोई गया नहीं। वहाँ की बात तो आप ऐसे तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र तय करवाया ताकि जब उसके आगे के सफ़र से सरकार मुशर्रफ होकर के जब पलटें तो ये पहले सफ़र के बारे में लोग सवाल करेंगे, आगे के बारे में क्या जाने कि वो सवाल करेंगे। ये सवाल करेंगे कि अगर आप मस्जिद अक्सा गए थे तो बताओ मस्जिद अक्सा कैसी है, उसकी खिड़कियाँ कैसी हैं, आपने क्या क्या देखा। कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर कि परवरदिगार ने ये सफ़र तय करवाया और किस तरह से पलक के झपकते। फरमाया गया जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक आन में गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गए मस्जिद अक्सा पहुंचे। और जब गए मस्जिद अक्सा की तरफ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरे, देखा उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। ये हदीस में मौजूद है और ये बता दिया गया कि नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं, जिंदा है अपनी कब्र में। और ये भी बता दिया गया हजारों साल पहले अगर कोई नबी इस दुनिया से कुछ कर गए तो मुस्तफा की निगाहों को कुदरत ने ये ताकत दी है कि नबी कब्र में क्या कर रहे हैं ये भी मुस्तफा देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और सारे अंबियाए किराम वहां पर जमा हुए और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत फरमाई। एक वजह मस्जिद अक्सा की तरफ के हवाले से कुरान ने वजाहत फरमाई, अल्लज़ी बारकना हौलहू। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर की वजह यह है कि इर्द गिर्द उसके जो है वो बरकतें अल्लाह ने रखी हैं। अब ये बरकतें क्या हैं? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं बागात भी हैं और अंबिया के मज़ारात भी हैं। पता ये चला जहां मज़ारात होते हैं वहां को अल्लाह ने बरकत बताया कि वहां अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है। तो अंबिया किराम की मज़ारात वहां पर हैं तो उसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। अब परवरदिगार ने सफर मेराज का मकसद बयान फरमाया, लिनुरियहू मिन आयातिना,
یہ ریزن ہے، سفر معراج کا ریزن ہے، مقصد ہے، تاکہ ہم اپنی عظمت والی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ایسا سفر نہیں تھا کہ گئے اور آ گئے بس، نہیں، بلایا اس لیے گیا تھا تاکہ محبوب عظمت والی نشانیاں دیکھو۔ جس تمہاری امت کے بارے میں نے یہ کہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم لہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ محبوب تم تو ولادت سے لے کر ہمیشہ اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے نا، تو اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری امت کے جان و مال کو میں نے جس چیز کے بدلے میں خریدا ہے، آؤ ذرا وہ جنت بھی تو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہاری امت کے لیے میں نے کیا سجا کر کے رکھا ہے۔ یہ عظمت والی نشانی تمہیں دکھا دی، ایک ایک نشانی، عظمت والی نشانیاں۔ یہ عظمت والی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے یہ قرآن کی کون سی آیت اور کون سے لفظ سے آپ نے عظمت والا ترجمہ بنا لیا؟ تو یاد رکھیں، آیات اور پھر نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، آیاتنا، عظمت والی ذات کی طرف کوئی چیز منسوب ہو تو وہ بھی عظمت والی ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ عظمت والی نشانیاں دکھانے کے لیے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مشاہدہ کیا، سب کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک میرے رب کے قریب ہوئے کہ رب نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا، اپنا جلوہ۔ اور کس طرح سے حضور نے دیکھا اپنے رب کو، سبحان اللہ۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ گچ کھا کر کے گر گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، ما زاغ البصر وما طغى، کہ رب کے جلوے کو جب حضور نے دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی نہ ہلی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رب کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر معراج سے مشرف فرمایا، لیکن پروردگار جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور مقام کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹنا چاہتے ہیں، مولا جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ نماز دے کر کے جب روانہ کرتا ہے تو محبوب جب آتے ہیں تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم ہوتے ہیں، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن سفر کی پوری داستان آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔